بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے ذکر آیا تو انہوں نے بتایا کہ 1857 کے بہت سے کاغذات جنہیں غیر اہم قرار دیا گیا تھا وہ کتب خانے کی فہرست میں درج ہی نہ ہوئے تھے۔ انہیں بکسوں میں بند کر کے تہہ خانے میں رکھوا دیا گیا تھا کہ کبھی فرصت اور وسائل ہوں گے تو انہیں کیٹلاگ کیا جائے گا، لیکن وہ نوبت ہی نہ آئی۔ بھئی واہ، یہ تو بڑی عجب بات ہوئی۔ جی ہاں، خیر مزید تفصیل کو چھوڑتے ہوئے بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت تلاش کے بعد وہ سب بکس مجھے مل گئے۔ چمڑے کے ساتھ بکس تھے، جیسا کہ اکثر جہازی استعمال کرتے ہیں، اور ہر بکس کے مشمولات کی تفصیل بھی کاغذوں کے ساتھ بستے میں بندھی ہوئی تھی۔ ایک بکس میں بہت سی دستاویزوں کے ساتھ مرزا فخر مرحوم کا روزنامچہ بھی تھا، لیکن اس میں کچھ اور بھی تھا۔ وسیم جعفر خاموش ہو گئے، جیسے آگے بتانا چاہتے نہ ہوں۔ اب مجھے بھی کرید ہوئی کہ وہ کیا چیز ہو سکتی تھی۔ بادشاہ کی وصیت، یا مرزا الہی بخش کی غداری کے بارے میں کوئی نئی بات، یا وہ بات جو مشہور ہے کہ دہلی کے قلعے سے لے کر آگرے کے قلعے تک سرنگ تھی، اس کا کچھ ثبوت یا گڑا ہوا خزانہ۔ بھلا کیا شے ہو سکتی تھی؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی؟ میں نے سنبھل کر کہا، جاننا کیا مانی، میں وہ چیز آپ کو دکھائے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور اپنا بریف کیس کھول کر انہوں نے ایک مضبوط بڑا سا لفافہ میری طرف بڑھایا۔ ان کے ہاتھ میں خفیف سی لرزش تھی۔ لفافہ مہر بند نہ تھا، لہذا میں نے اس کا فلیپ کھول کر اس کے اندر رکھا ہوا کوئی 6 انچ اونچا اور 5 انچ چوڑا موٹا کاغذ نکال لیا۔ کسی انتہائی خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ اس کی عمر یہی 24-25 سال کی رہی ہوگی۔ سانولا رنگ، لیکن اس قدر تر و تازہ چہرہ، گویا کسی نے سوسن کے پھول کا جوہر نچوڑ کر رکھ دیا ہو۔ سیدھی نازک سی ناک، لیکن دونوں نتنے ذرا پھڑکتے ہوئے، جیسے اس نے کوئی اچھی بات سنی ہو یا کوئی اچھی بات کہنے والی ہو۔ کوئی 1.5-2 برس پرانی تصویر، 2 چشمی تھی، لیکن اس زمانے کی عام تصویروں سے برخلاف۔ صاحب تصویر کو یوں دکھایا گیا تھا گویا وہ مصور اور تماشائی دونوں کے وجود کا پورا احساس رکھتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں جنس اور شباب کا ایسا بھرپور شعور تھا کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لگتا تھا یہ تصویر اپنی آنکھ یا ابرو سے مجھے کوئی اشارہ کرنے والی ہے، لیکن اس اشارے میں کوئی رقاقت یا سوکیانہ پن نہ تھا، بلکہ ایک طرح کی چنوتی تھی کہ کیا تم اس فتنہ سامانے سے اوتھ برآ ہونے کا دل رکھتے ہو؟ سڈول چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں، ان پر لمبی لمبی پلکیں، لیکن سایہ فگن نہیں، چلمن کی طرح کچھ اٹھی ہوئی۔ آنکھوں کا رنگ شربتی گہرا اور ہلکی سی گہرا دمک لیے ہوئے، اور سفیدی ایسی سفید، اور اس میں ہلکی سی ٹھنڈک کی ایسی کیفیت جیسے تازہ کھلا ہوا گل مشکی۔ آہو کی سی لمبی سڈول گردن میں مالائے زمرد، 9 لڑوں کا، لیکن سب دانے برابر کے اور ہم رنگ و ہم شکل تھے۔ گلے کے نیچے تک وادی شانہ میں چنے کی دال کی برابر زمرد ہی زمرد تھے، جن کی سبزی آنکھوں میں ہری دھوپ کی طرح کھبی جاتی تھی۔ آنچل سر پر نہ تھا، اور صاف معلوم ہو رہا تھا کہ صاحب تصویر کو آنچل کے ڈھلک جانے کا علم ہے۔ سنہرے بادلے سے پٹا ہوا آسمانی دوپٹہ شانے اور سینے کو بے پرواہی سے کچھ ڈھک رہا تھا، کچھ نمایاں کر رہا تھا۔ بہت گھنی چوٹی تھوڑی سی کھلتی ہوئی، ہر لٹ میں 1-2 موتی ٹکے ہوئے، گویا بے خیالی میں وہاں الجھ گئے ہوں۔ لیکن افسوس کہ تصویر ادھوری تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ مصور نے اسے نامکمل چھوڑ دیا تھا، کسی بے درد نے اسے اس طرح پھاڑ ڈالا تھا کہ تہائی سے کچھ زیادہ تصویر ضائع ہو گئی تھی۔ میں نے رکی رکی آواز میں پوچھا، یہ تصویر وزیر خانم کی تو نہیں؟ اسے پھاڑ کس نے ڈالا؟ میں نے وفور وحشت میں یہ بھی محسوس کیا کہ میرا دوسرا سوال کس قدر احمقانہ ہے۔ وسیم جعفر نے کہا، اس کی پشت پر ایک تحریر ہے، پڑھیے۔ ان کے چہرے پر سیاہی میل تپش تھی۔ پیاروں جیسی ان کی آواز میں اب اور زیادہ لرزش تھی۔ میں نے کاغذ پلٹا تو دیکھا کہ اس پر خط شکستہ میں تحریر تھی، مٹی مٹی سی، شاید کسی نے اسے پانی سے دھونے کی کوشش بھی کی تھی۔ سیاہ روشنائی آنسو بھرے کاجل کی طرح پھیل گئی تھی۔ حروف بہت جلی نہ تھے، لیکن مجھے پرانے شجرے اور دستاویزیں پڑھنے کی جو مشق تھی وہ کام آئی۔ ذرا سی کوشش کر کے میں نے پڑھ لیا، شبیہ حقیقی وزیر خانم صاحبہ،
عرف چھوٹی بیگم سلمہ تعالی۔ اس کی آگے کچھ تاریخ تھی لیکن وہ کوشش کے باوجود مجھ سے پڑھی نہ جا سکی۔ مبارک ہو وسیم جعفر صاحب، آپ کی تلاش کامیاب ہوئی، میں نے بڑے جوش سے کہا۔ لیکن یہ تصویر کیا انہی بکسوں میں ملی جن کا ذکر آپ فرما رہے تھے؟ اگر ایسا ہے تو آپ اسے لائبریری سے نکال کیوں کر لائے؟ جی ہاں، انہوں نے جی پر زور دے کر کہا، میں اسے نکال لایا اور اب یہ میری ہے۔ ان کے لہجے میں مبارزت طلبی تھی، گویا مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ ہمت ہو تو میری شکایت کر دو، یہ تصویر مجھ سے چھنوا لو۔ مگر بھلا کیسے ممکن ہو سکا؟ یہ تو بتائیں، میں نے حلیمی سے کہا۔ میں انہیں خفا نہ کرنا چاہتا تھا، اور یوں بھی مجھے اس معاملے میں کوئی داروغہ اخلاق بننے کا شوق تو تھا نہیں۔ تصویر پر اصل حق تو وسیم جعفر ہی کا تھا، قانون کچھ کہے۔ بات یہ ہے خلیل اصغر صاحب، انہوں نے کچھ راجدانہ لہجے میں کہا، اس تصویر کا کہیں اندراج نہیں ہے۔ آپ کو میں بتا ہی چکا ہوں کہ ان بکسوں کا کیٹلاگ اب تک نہیں بنا ہے، صرف کچی فہرست ہر بکس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تصویر اس فہرست میں بھی درج نہیں۔ ہر فہرست کی نقل لائبریری کے ڈائریکٹر کے قبضے میں مہر بند بھی رکھی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ فہرست بھی اس تصویر کے ذکر سے خالی ہوگی۔ وہ کچھ دیر کو چپ ہو گئے، میں ڈر کے مارے کچھ نہ بولا، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہوں۔ پھر وسیم صاحب نے کچھ اور بھی آہستہ لہجے میں کہنا شروع کیا، دراصل یہ تصویر مرزا فخر صاحب کے روزنامچے میں 2 ورقوں کے بیچ میں رکھی ہوئی تھی، اسی حالت میں جیسے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ میں شاید پہلا شخص ہوں جس نے اس روزنامچے کے سارے ورق کھول کر دیکھے ہیں۔ جب یہ تصویر مجھے ملی تو مجھ پر بجلی سی گر پڑی۔ وزیر خانم کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ لیکن میں اور وزیر خانم کی تصویر، ایسا میرا نصیب کہاں۔ وہ پھر چپ ہو گئے، میں بھی اسی طرح خاموش رہا۔ اس وقت ان کا عالم ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے بیچ میں بولنے کی کچھ بات سوجتی نہ تھی۔ بڑی دیر تک میں کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کی ہمت ہی نہ کی، خدا معلوم یہ تصویر ان کی نہ ہو، کسی اور کی ہو۔ بالآخر انہوں نے سلسلہ کلام پھر جاری کیا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر کے اس کاغذ کو کئی بار الٹا پلٹا اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ وہ عبارت آپ پڑھ ہی چکے ہیں، اب آگے کیا کہوں؟ تصویر کو میں نے بے سوچے سمجھے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لیا۔ آپ جانتے ہی ہیں لائبریری میں بریف کیس، بیگ، پیکٹ کچھ بھی لے جانا ممنوع ہے۔ سردیوں کے اوور کوٹ تو رواج اور قاعدے کے مطابق اتار کر کلوک روم میں جمع کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ تصویر چھوٹی سی ہے اور مجھ پر کوئی شک بھی نہ کر سکتا تھا۔ بس میں نے اتنا کیا کہ اس دن اور کچھ کام نہ کیا، سب کاغذات سمیٹ کر لائبریری کے عملے کو واپس کیے اور کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اطمینان سے چلتا ہوا لائبریری کے باہر ہو گیا۔ حق بحق دار رسید میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، گویا انہیں شک ہو کہ میں ان کا تمسخر کر رہا ہوں۔ کیا واقعی آپ کا خیال یہی ہے؟ وہ ذرا تیز لہجے میں بولے، چونکہ مجھے اپنے دل میں پوری طرح اطمینان تھا کہ اخلاقی طور پر اس تصویر کے مالک وہی تھے۔ میں نے ذرا جوش سے جواب دیا،